الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قال أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق اللہ العظیم. محترم امیر خان اور دیگر بزرگوں اور دوستوں، سیاسی شعور کی بیداری کے اس پروگرام میں طالوت کی شخصیت کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے. قرآن مجید میں طالوت کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 246 سے 252 تک، 246 سے 252 تک، ان 6 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے. میں انشاءاللہ کچھ ہی تفصیلات اس کی رکھ سکوں گا، اس لیے کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر آپ چاہیں تو 2-3 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں، ڈسکشن کر سکتے ہیں اس موضوع پر. پہلی بات تو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ اس واقعے کو ہم سرسری طور پر سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ان ڈیپتھ اس کے اندر جو مسائل ہیں اور جو نکات ہیں اس پر بات کریں گے. پہلی بات تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو واقعہ جس طرح سے بیان کیا گیا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جب وہ اسرائیل کی ریاست میں رہا کرتے تھے اور ان کی ریاستیں 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک ریاست اسرائیل، ایک ریاست یہودا. مولانا مودودی نے اس پر بہت تفصیل سے لکھا ہے. اس کے بعد فلسطین کے جو وہاں کے باشندے تھے امالیکائٹس یا امالیقہ جسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ان پر دھاوا بولا، لڑائیاں ہوئی اور اس کے نتیجے میں کثیر تعداد در بدر کر دیے گئے، ملک بدر کر دیے گئے، وہاں سے نکال دیے گئے اور وہ جا کر باہر پناہ گزین ہو گئے. کسی صحرا میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان ایک رسول کو بھیجا اور اس نبی کو بھیجا، اور نبی کا نام تو قرآن میں نہیں ہے لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت سمویل علیہ السلام تھے. سمویل علیہ السلام کے زمانے میں جب ملک کو فتح کرنے، دوبارہ فلسطین کو فتح کرنے کا وقت آیا اور وہاں کے جو باشندے تھے بنی اسرائیل، بتایا جاتا ہے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ 80,000 لوگ وہاں تھے. بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ 2 ریاستوں سے، ایک ریاست سے 3.5 لاکھ لوگ اور ایک ریاست سے 50,000 لوگ، وہ کہ 4 لاکھ لوگ اس وقت ملک بدر کر دیے گئے تھے. ان میں سے یہ جو مارچ کیا جہاد کے لیے اس میں 80,000 کی تعداد تفسیر ابن کثیر میں لکھی گئی ہے. تو نبی کے پاس آ کر لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں. ملک کا لفظ آیا ہے، بادشاہ بھی اس کا ترجمہ کیا ہے لوگوں نے اور سپہ سالار کا بھی ترجمہ کیا ہے. دونوں اس بات کا امکان ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی ایک تھے اور بادشاہ دوسرا تھا. بعض لوگوں نے کہا کہ نبی ہی کہ تمام امت کا سربراہ ہوا کرتا ہے اور نبی کی قیادت میں صرف سپہ سالاری کی خدمت انجام دینے کے لیے اور فوج اور لشکر کی سپہ سالاری کرنے کے لیے ایک فرد کو مقرر کیا گیا. اس فرد کا نام قرآن نے نہیں بتایا. قرآن میں کسی فرد کا نام نہیں ہے، ہم کو معلوم ہونا چاہیے، سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے صرف ایک فرد کا نام آیا ہے، وہ حضرت زید کا ہے. اس کے علاوہ جتنے نام قرآن میں آئے ہیں وہ سب نام نہیں ہیں بلکہ وہ سب القاب ہیں. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ابو لہب ہو، فرعون ہو، قارون ہو، حامان ہو، جتنے نام قرآن میں ملتے ہیں یہ سب ان کے القاب ہیں. تو طالوت بھی ایک لقب، اس پر میں بعد میں بات کروں گا. تو طالوت کو انہوں نے کہا، نبی نے کہا سمویل نے کہ یہ تمہارا بادشاہ ہوگا. لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ بادشاہ کیسے مقرر ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارا بادشاہ ہونے کا حقدار نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹے خاندان سے آیا ہوا ہے اور اس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم کو بادشاہ بنایا جائے. لیکن ہوا یہ کہ حضرت سمویل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس لیے چنا ہے تم پر کہ یہ جسمانی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی سب میں فوقیت رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کا انتخاب ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد طالوت اپنے لشکر کو لے کر چلتے ہیں. یہی جہاں تفسیر ابن کثیر میں لکھا
دکھاوا کہ 80,000 لوگوں کو لے کر چلے، تو راستے میں ایک نہر پڑا، اس نہر پر سے گزرتے ہوئے طالوت نے اپنی فوج کو آزمایا اور کہا کہ تم پانی نہیں پینا چاہیے، آج کے دن تمہارے لیے آزمائش ہے، ہاں اگر چاہو تو چلو بھر پانی پی سکتے ہو، لیکن سیراب ہو کر پانی پینا ممنوع ہے اور یہاں سے آگے گزر جانا ہے۔ تو اس میں ہوا یہ کہ 80,000 میں سے کثیر تعداد نے پانی پی لیا، سیر ہو کر پی گئے، اور صرف 4,000 کی تعداد ایسی بتائی جاتی ہے۔ یہ جو تعداد میں عرض کر رہا ہوں یہ یاد رہے کہ یہ کوئی مستند چیزیں نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک پکچر دینے کے لیے کہ جب بھی آپ میدان میں جا کر کام کریں گے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پیچھے ہو ہا کا نعرہ لگانے والے 80,000 ہوں گے، لیکن جب میدان میں آپ اتریں گے تو آپ کے ساتھ 4,000 لوگ بھی دیں گے۔ اس لیے تعداد اور ایک پروپورشن میں عرض کرتا ہوں، ورنہ میں بھی چونکہ آپ ہی کی طرح تربیت یافتہ ہوں تو میں بھی اس پر سوالات اٹھا سکتا ہوں، کہاں سے اتنا ریئل اسٹیٹسٹکس مل گیا 80,000 4,000، تو چونکہ ہم لوگوں کی تربیت ایک ہی سطح سے ہوئی ہے، یہ اعداد و شمار صرف پروپورشن بتانے کے لیے، یعنی یہ کہ 4 لاکھ کی آبادی نے مطالبہ کیا رسول سے کہ ہم مظلوم ہیں، ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں، ہم فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مطالبہ گویا کہ سمجھ لیجیے ایک پبلک پروگرام ہوا یا ماس کنونشن ہوا، یہ کانفرنس ہوئی، کانفرنس کے شرکاء کی تعداد تو 4 لاکھ ہے، لیکن جب کیڈر بنانے کا وقت آیا تو 80,000 لوگ اس میں چھن کر آئے، ہے نا۔ طالوت نے جب فوج بنائی تو اس میں سے 80,000، پھر اس میں سے آزمائش سے طالوت نے گزارا تو 80,000 4,000 میں بدل گئے۔ یہ غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے تو یہ موقع پروگرام رکھا گیا ہے تاکہ ہم یہ سب چیزوں کو سمجھیں کہ پریکٹیکل دنیا الگ ہوتی ہے، تقریر کی دنیا، اسٹیج کی دنیا الگ ہوتی ہے۔ تو طالوت نے آزمایا اور کہا کہ پانی پی نہیں سکتے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پانی پی لیا، بڑی تعداد میں 4,000 لوگ پانی نہیں پی، پھر نکل گئے۔ آگے جانے کے بعد چائے آپ یا تو میں روز دیتا ہوں چائے پلا دیں، چائے بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، رکھیے سو کر میں پی لیا تو میں اس کے بعد ہوا یہ کہ میدان جہاد میں جب لے کر گئے تو جالوت یعنی عمالقہ فوج کو دیکھ کر جو قوی الہیکل، قوی الجثہ، آڑے تو چوڑے اور لمبے تڑنگے قسم کے لوگ، بہت جنگجو قسم کا قبیلہ تھا، ان کو دیکھ کر لوگوں کا پتا پانی ہو گیا اور 4,000 میں سے بھی لوگ فرار ہو گئے، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر بتایا کہ طالوت کے ساتھ آخرکار میدان جہاد میں 310 کے قریب لوگ ٹھہر گئے۔ یہ ہے پروپورشن، 4 لاکھ میں سے آپ کے ساتھ چلنے والے 310۔ میدان جہاد میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، اور اس میں سے ایک لڑکا طالوت، داؤد جس کا نام تھا، بعد میں چل کر وہ پیغمبر ہوئے۔ لوگوں نے لکھا کہ ان کی بہت ہی کم عمری تھی، کسی نے لکھا 16، کسی نے لکھا 20، 16 اور 20 کے آس پاس کا ایک نوجوان لڑکا جو بکریاں چراتا تھا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ فلسطین فتح کرنے کے لیے ان کی قوم کے لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ آئے ہوئے، تو انہوں نے آ کر طالوت سے پوچھا کہ کیا مجھے اس بات کی اجازت ہے۔ طالوت نے دیکھا ٹیلنٹ کو، صلاحیتوں کو بھی دیکھتے ہیں، خلوص اور جذبے کو بھی دیکھا جاتا ہے، کہا کہ تم لڑ سکتے ہو۔ تو اس کے بعد داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں اتر کر آئے، انہوں نے پوچھا طالوت نے کہ تم بچے ہو، کم عمر ہو، اور اتنی بڑی فوج کے سامنے جہاں بڑے بڑے شیوخ اور بڑے بڑے لوگ بھاگ گئے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں بکریاں چراتا ہوں، میرے پاس ایک خاص فن ہے، جب میری بکریوں کو حملہ کرنے کے لیے شیر اور بھیڑیے آتے ہیں تو میں جو ہے اپنے گلیل سے جو ہے میں ان کو مارتا ہوں اور شیر کے جبڑے توڑ دیتا ہوں، میرے اندر ایک صلاحیت موجود ہے، مجھے آزما سکتے ہو۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم لڑ سکتے ہو۔ آخرکار جالوت جو ان کا سپہ سالار تھا دشمنوں کا، سپہ سالار جب میدان میں آیا جالوت تو اسے اسی گلیل سے انہوں نے مارا اور وہ پتھر جا کر اس کے جبڑے میں چپک گیا اور اسی سے بلبلا کر مر گیا، وہیں ڈھیر ہو گیا، موت ہو گئی۔ تو اس کے نتیجے میں جالوت کے مرنے کے ساتھ دشمن کی فوج بھاگ گئی اور طالوت کی فوج جیت گئی۔ طالوت نے جب دیکھا کہ اس نوجوان نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تو اپنی بیٹی سے اس کی شادی کروا دی، وہ کہ انعام میں انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دیا حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ حضرت داؤد طالوت کے داماد بن گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اسی ان صورتوں کے آخر میں کہتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو اللہ تعالیٰ نے بھاری بھاری اکثریت والی جماعت پر غلبہ عطا کیا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ کوالٹیز درکار ہوتی ہیں، کوانٹٹی بہت امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے۔ قرآن نے اسے آخر میں بتایا ہے۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے نتیجے میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بھی بنایا، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا اور علم بھی عطا کیا۔ یہ باتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے تذکرے میں آئی ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا گیا ہے طالوت کے موضوع پر۔ پہلی بات، کیونکہ میرا موضوع صرف طالوت ہی ہے، پورا واقعہ نہیں ہے، طالوت ہی میرا موضوع ہے، اس لیے میں کچھ نکات کی شکل میں، میرے نزدیک اس وقت تقریباً 25 نکات ہیں جو آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے میں کچھ نکات عرض کرتا ہوں، باقی چیزیں آپ بھی غور و فکر کر سکتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت دو الگ قیادت ہو سکتی ہے، لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ دونوں ایک ساتھ رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت ابو بکر ہو، عمر ہو، یہ سب وہ تھے جو مذہبی قیادت بھی کرتے تھے، سیاسی قیادت بھی کرتے تھے، لیکن وقت پڑنے پر مذہبی قیادت اپنا کام کرے، سیاسی قیادت اپنا کام کرے۔ یہ دونوں قیادتوں کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے، قرآن سے اس کا جواز ہم کو ملتا ہے، جیسا کہ سیمویل نے مذہبی قیادت کو سنبھالا، سیمویل نبی نے، اور طالوت کو انہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ سیاسی قیادت کو سنبھالے۔ یہ پہلی بات ہے جو سمجھ میں آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ طالوت، اچھا یہ بات تو پہلے واضح ہو جائے کہ کہیں مسٹیک سے، پرنٹنگ مسٹیک سے طالوت علیہ السلام لکھ دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں جو روایت ہے، ٹریڈیشن، علماء جو کہ بیٹھے وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں، علیہ السلام کا مطلب نہیں ہے، وہ ٹریڈیشنلی صرف انبیاء کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہ کا بھی عام مفہوم ہے، لیکن وہ صرف صحابہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارا یہاں ایک طے شدہ اصول ہے، اس لیے طالوت کا پیغمبر ہونا کسی بھی روایت میں، کسی بھی کتاب میں، کسی بھی تفسیر میں ثابت نہیں ہے۔ وہ ایک سپہ سالار تھے، سپہ سالار سے زیادہ آپ ماننا چاہیں تو بادشاہ مان سکتے ہیں، کیونکہ ملک میں دونوں چیزوں کا امکان ہے۔ سپہ سالار بھی آپ مان سکتے ہیں، سپہ سالار کا ایک مختصر کام ہوتا ہے ایک جنگ، میدان جنگ میں جانا اور جنگ جیت جانا ہے، یا اس سے آگے بادشاہ آپ مان سکتے ہیں جو ساری سیاسی امور کا ذمہ دار ہوتا ہے اور مذہبی امور کا ذمہ دار نبی ہوا کرتا تھا اس وقت۔ تو یہ دو معنوں میں اگر دیکھیں گے تو بہرحال نبی ہونے کا کوئی تصور، کہیں کوئی امکان کسی بھی تفسیر یا کسی بھی روایت میں نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو میں نے بتایا کہ مذہبی اور سیاسی قیادت جداگانہ ہو سکتی ہیں، جو اس واقعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس قیادت کی علامت، بہت سے لوگ قائد پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس قیادت کی جو علامت ہے، قرآن نے یہ بتایا، حضرت سیمویل نے اس کے سامنے جب لوگوں نے اعتراض کیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ طالوت کے مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے زمانے میں تابوت سکینہ تم کو مل جائے۔ تابوت سکینہ کا مطلب کیا ہے؟ تابوت کا مطلب ہے صندوق، سکینہ کا مطلب ہے جس سے سکینت ملے، جس سے عزت ملے، وقار ملے، سکون ملے، رحمت، رافت ملے، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ کسی قوم کا ایک بہت بڑا سرمایہ یہ ہے کہ اس کے لوگوں کے درمیان اطمینان اور سکون کی زندگی انہیں میسر ہے۔ بے قراری، بے قراری، انسیکیورٹی کی جو فیلنگ ہے وہ کسی قوم کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ قوم کے لیے بہت بڑا سرمایہ، کسی ملت کے لیے بڑا سرمایہ ہے کہ اسے سکینت مل جائے، اور وہ تابوت سکینہ وہ ہے، جب تک وہ تابوت سکینہ تھا ان کے درمیان، اس وقت تک بنی اسرائیل کے درمیان اطمینان، اتحاد اور سکینت پائی جاتی تھی۔ اور جب یہ چھن گئی، ان کے آپسی لڑائی جھگڑے کے نتیجے میں عمالقہ کے لوگوں نے اسے چھین لیا، اور تفسیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمالقہ کے لوگوں نے، عمالقہ نسل کے لوگوں نے اپنے یہاں لے جا کر کہیں چھپا کر رکھے ایک صندوق تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی تھی اس کا نسخہ بھی موجود تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا موجود تھا، بقایا جات حضرت موسیٰ اور ہارون کی جو بقایا جات ہیں۔ اس طرح بہت سے تبرکات کا تذکرہ ہے، کوئی امامہ، کوئی فلاں چیزیں، تو اس طرح کی بہت سی چیزوں پر مشتمل یہ تبرکات تھے، اور یہ تبرکات کو لوگ چھین کر لے گئے۔ جب سے یہ چھینی گئی ان کے پاس سے یہ تابوت، اس کے بعد سے یہ لوگ پریشان تھے۔ تو حضرت سیمویل نے بتایا کہ ان کا زمانہ وہ ہوگا جب کہ ملت اپنا کھویا ہوا وقار واپس پائے گی۔ تابوت سکینہ کو یوں سمجھنا چاہیے، تابوت سکینہ واپس آ گیا، اور تابوت صندوق کو جب دیکھا کہ صاحب اس بستی کے اندر لکھا ہے تفسیر کی کتابوں میں، اب اس کی صنعت پر ہم نہیں جائیں گے، لوگوں نے اس پر سوال بھی کیا ہے ریسرچ اسکالرس نے، وہ یہ کہ کسی مندر میں لے جا کر رکھا اور مندر کا بت بار بار ٹوٹ جاتا تھا، گر جاتا تھا، پھر وبا پھیل جاتی تھی، طاعون پھیل جاتا تھا، اس لیے فلسطین کے جو مقامی باشندے تھے انہوں نے کہا کہ صاحب اس سے نجات پاؤ، اور صبح سویرے انہوں نے یہ کیا کہ 2 تازہ گائیوں
गायों को जो कभी जोती नहीं गई, जो गाड़ी में कभी लगाई नहीं गई, उन गायों पर सवार करके गाड़ी में इस संदूक को रखा और हाँक दिया जिधर बनी इसराइल रहते थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये ताबूत सकीना हज़रत तालूत की अलामत होगी, उनके ज़माने में ये मिल जाएगा कि वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुम ताबूतु फीही सकीना, जिसमें वो सकीना मौजूद है मिन रब्बिकुम व बक़ियतु मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना तहमिलुहुल मलाइका, जिसे फरिश्ते लेकर आएंगे। जो कुरान ने कहा फरिश्ते लेकर आने का मतलब यही बताया गया। दो गाय की जो गाड़ी है, ये बैलगाड़ी जैसे हम आम ज़बान में समझते हैं, बैलगाड़ी का सीधे बनी इसराइल के मोहल्ले तक आ जाना, कहाँ फलस्तीन का मुकाम और कहाँ बनी इसराइल सहरा की ज़िंदगी बसर करते थे, वहाँ तक जो हाँक दिया गया तो फरिश्तों ने उस गाड़ी को संभाला और लाकर वहाँ पहुँचा दिया जहाँ बनी इसराइल मौजूद थे। तो उसके नतीजे में उनको बड़ा एतमाद हुआ तालूत पर कि तालूत के बारे में हज़रत सामुएल ने जो कहा वो बात सच्ची हो गई और उम्मत को जोड़ने का एक गोया के मरकज़ है वो। मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने एक नया नुक्ता ये लिखा है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक मिस्र में थे तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, सूरह गालिबन यूनुस के अंदर है कि अपने घरों को क़िबला बनाओ, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून के घर को क़िबला बनाकर लोग नमाज़ पढ़ते थे। और फ़लस्तीन आने के बाद हज़रत दाऊद के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में मस्जिद अक़सा बना दी गई, तो वो क़िबला है। उन दोनों के बीच में मिस्र से निकलने और मस्जिद अक़सा की तामीर से बीच का जो वक्फ़ा है, उस बीच के वक्फ़े में ये ताबूत सकीना क़िबला था उनका। इसे जिस जगह रखते थे उसी तरफ रुख करके लोग नमाज़ पढ़ते थे और इसे अपने इबादतगाह में जहाँ भी वो थे, वादी सीना में थे, जिस जगह में थे, तो वहाँ एक ख़ास झोंपड़ी बनाकर उसे इस ताबूत को, इस संदूक को रखते थे और गिलाफों में रखते थे। जब भी कोई मुश्किल आती तो जाते और ताबूत ही से जो है वो सकीनत हासिल करते थे। ये सब तफसीलात लिखा। वो एक क़िबला था, क़िबला उम्मत को जोड़ने का ज़रिया होता है और ये क़िबला उनका गुम हो गया था। इस क़िबले के ज़रिए से फिर उम्मत को जोड़ लिया तालूत ने। अब देखिए अब तालूत के कैरेक्टर में कितनी चीज़ें आती हैं। वो है कि उम्मत को जोड़ने का नुस्खा, उम्मत को जोड़ने का मरकज़ भी उन्हें मैसर आया। ये है सियासी बसीरत कि आप लोगों को जोड़ेंगे तो किस पिवोट की बुनियाद पर, किस नुक्ते पर आप लोगों को जमा कर सकेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी की तलाश है आज उम्मत को, कोई किसी पर लोग मुख्तलिफ नुकात पर जमा करना चाहते हैं। कोई कहता है कि मुसलमान यहाँ मजलूम है, यहाँ मुसलमानों को हक़ नहीं मिला, मुसलमान नौकरी में फलां जगह उनका परसेंटेज कम है, आइए हम लड़ेंगे, हुकूक़ की लड़ाई और गदागरी, ये सब बुनियाद पर हम लोगों को जमा करते हैं। हमको लोगों को जमा करने का कोई नुक्ता होना चाहिए, जैसे कि जमा किया तालूत ने। वो ताबूत सकीना जब मिल गया तो वही उनका क़िबला था जिसकी बुनियाद पर उम्मत को जोड़ लिया। फिर उसके बाद ये है कि मुर्दा कौम की तजदीद व इस्लाह और तंजीम का काम किया तालूत ने। तालूत पर ये जो इल्ज़ाम लगा कि ये हमारे दरमियान साहिब सरबत या बड़ी नस्ल का नहीं है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलाद थी ना, उसी से बनी इसराइल दरअसल हज़रत इसराइल हज़रत याकूब का लक़ब है। उनके 12 बच्चे थे। उन 12 बच्चों में आखिरी बच्चा है बिन्यामीन के नस्ल से ताल्लुक़ थे, ठीक है। और ये कबीला बिन्यामीन पहले से मजलूम है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब वो पढ़ते हैं सूरह यूसुफ, उसमें भी एक मजलूम भाई है, पावरफुल आदमी नहीं है वो बिन्यामीन। और घर का छोटा हमेशा कहते हैं कि फारसी का कोई मकबला है, क्या है घर का छोटा क्या होता है, कुछ है ना इस तरह से। तो बहरहाल घर के छोटे का वजन नहीं होता। बिन्यामीन का जो पूरा कबीला था वो बेवजन था, बहुत ज़्यादा अफराद भी नहीं थे, माल और दौलत के लिहाज से भी उनके पास ऊंचा मुकाम नहीं था। लेकिन बताया गया कि जाहिलियत का ये तसव्वुर है कि क़ियादत के लिए लोग देखते हैं माल हो, दौलत हो, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और आज भी ऐसा ही होता है। हमारे यहाँ एक इज्तिमा में यहाँ भी एक मरतबा गुफ्तगू हुई तो लोगों ने कहा कि भाई आज के ज़माने में इलेक्शन जीतने और सियासी जो लोगों को हम कैंडिडेट्स को फील्ड करते हैं उसमें पैसों को भी बुनियाद बनाकर देखना चाहिए कि कौन आज के ज़माने में इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकता है। खुद हमारे दोस्तों में, हमारे सफ़ों में किसी ने कहा, हालांकि कुरान के मुताले से मालूम होता है कि सामुएल ने बताया, हज़रत सामुएल नबी ने, कि तालूत कबीले के लिहाज से भी, नस्ल के लिहाज से भी उन 12 कबीलों में वो छोटे कबीले के आदमी थे और माल और दौलत भी कुछ नहीं था। बल्कि मारिफुल कुरान में तो और तफसील से लिखा है कि बिन्यामीन का कबीला पूरा ख़त्म हो गया था किसी जंग में और एक ही औरत बाकी रही थी और उससे जो है उनकी नस्ल फैली वगैरह। इस तरह का तस्करा है। गोया कि पावरलेस और पैसों के बगैर एक कबीला था, उस कबीले के आदमी थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि 2 बुनियादी सिफात चाहिए लीडरशिप के लिए। नंबर 1 ये है वज़ादहुम
बस्ततन फिल इल्मी वल जिस्म। नंबर एक है कि इल्म, ज़हनी सलाहियत, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, लर्निंग कैपेबिलिटीज़, इसको कहते हैं लर्निंग कैपेबिलिटीज़। यानी एक लीडर वो होता है जो पूरा मुकम्मल नहीं हो जाता, वो भी हर एक्शन से, हर मूव से, हर स्ट्रैटेजी से वो सीखता है, आगे बढ़ता है और सीखता चला जाता है। उसका इल्म भी किसी जगह जाकर नुक्ता हासिल नहीं कर जाता, फिनिश नहीं हो जाता। तो इल्म से मुराद ये है कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज, लर्निंग कैपेबिलिटीज उसके पास मौजूद हो, वो दूर तक देख सकता हो, उसके पास विजन मौजूद हो। ये वो आदमी है जो हमारे लिए क़यादत के लिए लायक और फायक आदमी हो सकता है। फिर दूसरी चीज़ है कि फिर जिस्म के एतबार से वो अच्छा हो। अब इसका दो मतलब है। एक ये है कि जंगी क़यादत के लिए जिस्मानी तौर पर मजबूत होना ये लाज़िमी चीज़ है। देखिए, बाद लोगों ने, मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, टोरंटो में एक लड़की ने PhD किया और उसका नाम है यन रिदा। उसकी किताब है द कुरानिक तालूत एंड द राइज ऑफ द एंशिएंट मोनार्की, जो बादशाहत का उरूज है, उस पर उसने मुताला किया है। उसमें उसने बताया है कि तालूत का लफ्ज़ कुरान ने इस्तेमाल किया, बाइबल में लफ्ज़ तालूत नहीं पाया जाता है। बाइबल में जो लफ्ज़ पाया जाता है वो साउल है, SAUL, साउल, और अरबी में जो है तालूत है। मौलाना अमीन हसन इस्लाही ने लिखा है कि अरबी और इब्रानी दोनों मिलती जुलती ज़बानें हैं, दोनों का मादा एक होता है, बल्कि इब्रानी ज़बान तरक्की करते करते उसका कुछ हिस्सा अरबी में आया है, गुफ्तगू उन्होंने की है। तो इसने रिदा ने लिखा है कि तालुत जो है तौल से है। तौल मतलब ऊंचाई है ना, तूल अर्ज़ हम कहते हैं, तो लंबा चौड़ा तड़ंगा एकदम ऊंचा होना जिस्मानी तौर पर। जैसे कबील हैकल जो मिलिट्री के कमांडर होते हैं, तो उस तरह से जिस्मानी तूल व क़ामत के लिहाज से ऊंचा होने के सबब उसका लक़ब पड़ गया तालुत। जैसे होता है ना हमारे पास लंबू कहते हैं, है ना, ऊंचा आदमी कहते हैं, 7 फीट कहते हैं, ऐसे हम लोग भी अपने यहाँ लगा लेते हैं। तो तालुत का मतलब है ऊंचा आदमी, लंबा आदमी। और तफसीरों में लिखा है कि आम लोग उसके कंधे तक आते थे, वो है कि आम लोगों से कम से कम वो 1 फुट ऊंचा था। तालुत जो कमांडर थी था, आम लोगों का अगर कद मान लें 6 फुट है तो उसका कद जो है 7 फुट का था। ये बहुत ऊंचा आदमी, तवीलुल क़ामत आदमी था तालुत। तालुत जिस्मानी सलाहियत के एतबार से जंग लड़ने के लिए क़वियुल जुस्सा होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए। और अगर उसे आप सियासी क़यादत में लेते हैं, मिलिट्री क़यादत नहीं, फौजी क़यादत नहीं, सियासी क़यादत के मानों में लेते हैं, तो जिस्मानी तौर पर मजबूत होने का मतलब ये है कि आदमी जो है सलाहियतें अंदर रखता हो, स्किल्स रखता हो। जैसे जितनी सलाहियतें वो जिस्म ही से हैं, कार चलाना जिस्म से है, आप कंप्यूटर चलाते हैं जिस्म से है, ये सब जितनी सलाहियतें, तीर चलाना, तलवार चलाना, ये तो जंग के लिए बहुत ज़रूरी महारत है कि आदमी आर्चरी अच्छी तरह से जानता हो, तलवार को चलाना जानता हो। ये वो सिफात है, टैलेंट्स एंड स्किल्स। गोया कि इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज और टैलेंट्स और स्किल, ये दो बुनियादें हैं किसी को मुंतखब करने के लिए, सियासी बादशाहत के लिए हो या मिलिट्री डिसिप्लिन को इख्तियार करने के लिए। ये दोनों लिहाज से ये दो सिफात का तस्करा कहा कि आप कुरान ने कि इल्मी तौर पर भी वो बहुत ऊंचा आदमी था और जिस्मानी तौर पर भी सलाहियतों के एतबार से भी वो बहुत मजबूत आदमी था। यहाँ तक तालुत के कुछ फिजिकल फीचर्स, कैरेक्टर्स पर मैंने बात की है। मैं आपकी एक और दिलचस्पी की बात बताकर अपनी बात को ख़त्म करूँगा, क्योंकि मेरा वक्त खत्म हो रहा है। वो ये है कि दौरे जदीद में ये बताया गया है और हकीकत भी है कि सिर्फ लीडर के अच्छे होने से कोई जंग जीती नहीं जा सकती। लीडर के साथ कैडर भी अच्छा होना होता है, गो कि उसकी क्वांटिटी कितनी ही कम क्यों ना हो। देखिए, एक और रिसर्च पेपर में देख रहा था, उसमें ये लिखा हुआ है कि ये मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का जो उनकी जो किताब है हिकमत कुरान, उसमें उन्होंने लिखा है कि एक जर्मन जो सिपहसालार वैन ब्रन हार्डी, उसका नाम लिखा उन्होंने, तो उसने ये लिखा है, बट टू एन एक्सटेंट दैट इज लिंक्ड विद द लॉ ऑफ नंबर there are countless spiritual and moral factors of supremacy in the military system। लेकिन तो मुसलमान नहीं है, एक अंग्रेज जर्मन का आदमी लिखता है, and the present time and a military consisting of large number of soldiers could be defeated by a military with a small number of soldiers led by an excellent forbearing officer। एक बड़ी भारी फौज को शिकस्त दी जा सकती है अगर उसके पास ऐसा कैडर हो जो खलील तादाद में ही सही
لیکن اس کا آفیسر صبر و تحمل والا اور ٹیلنٹڈ اگر آفیسر ہو تو چھوٹی تعداد میں بھی فوج رہ کر بڑی فوجوں پر بھاری اکثریت پر غلبہ پایا جا سکتا ہے۔ ایک جرمن جو سپہ سالار ہے اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ہمارے بزرگوں نے ان سب چیزوں کو نوٹ کر کے بتایا ہے۔ اسی آیت کے تحت عبید اللہ سندھی صاحب نے اس کو لکھا ہے جرمن کے اس سپہ سالار کے حوالے سے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم سیاسی طور پر آگے بڑھتے ہیں تو دونوں ضروری ہے، قائد کے اندر بھی کچھ صفات ہونی چاہیے اور ساتھ چلنے والوں کے پاس بھی کچھ صفات ہونی چاہیے۔ ہجوم اور بھیڑ جمع کرنا کبھی بھی تحریک اسلامی کے پیش نظر نہیں رہا ہے، اور ہم بعض دفعے بعض اوقات میں ہمارے پاس وہ لوگ جو جلدی سے قریب میں آئے ہوتے ہیں، جن کی زیادہ تربیت نہیں ہوتی، وہ اس بات سے مایوس ہو جاتے ہیں تعداد کو دیکھ کر، حالانکہ تعداد کی کوئی معنویت نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ ملٹری آفیسر کے حوالے سے بھی اور خود قرآن بھی کہتا ہے۔ اب دیکھیے طالوت کیا کرتے ہیں۔ طالوت نے جو ٹیسٹ کیا ہے بنی اسرائیل کو، 4 ٹیسٹ ہے، سامویل علیہ السلام اور طالوت نے مل کر 4 ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو جدید زمانے میں مارش میلو ٹیسٹ کہا جاتا ہے۔ مارش میلو ٹیسٹ سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو الگ الگ کمرے میں بٹھا دیتے ہیں، 10-15 بچوں کیا، یا آپ ویب سائٹ میں جا کر یوٹیوب میں چاہیں تو مارش میلو ٹیسٹ آپ ماریں تو آپ کو یہ ٹیسٹ مل جائے گا۔ مارش میلو ٹیسٹ میں MARSH مارش میلو MELLOW مارش میلو ٹیسٹ میں ہوتا ہے کہ بچوں کو جن کی عمر 10 کے آس پاس ہوتی ہے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں اور ان کو مارش میلو قسم کا وہاں کا وہ چاکلیٹ سمجھے، کیک سمجھے، وائٹ چیز ہوتی ہے کھانے کی، بہت لذیذ چیز مانی جاتی ہے۔ بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کہتے ہیں کہ صاحب اس میں جو ہے خنزیر کی چربی ہے، اس لیے یہاں بھی مارش میلو ملتا ہے لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے وہ مارش میلو رکھ دیتے ہیں اور 15 بچوں پر تجربہ انہوں نے کیا ہے اور سب پر کیمرہ فوکس کرتے ہیں، لیکن بچوں کو نہیں معلوم ہے۔ یہ سائیکالوجسٹ آتی ہے اور بچوں سے ایک بچے سے الگ الگ کمرے میں کہتی ہے کہ سب مارش میلو ہے، تم چاہیں تو کھا سکتے ہو اور اگر 5 منٹ انتظار کرو میں آؤں گی واپس تو پھر تم کو ایک انعام ملے گا۔ تو اب یہ کہ 15 بچوں کے سامنے رکھ دیا، کہہ دیا کہ 5 منٹ انتظار کرنا ہے، وہ بچے دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، سونگتے ہیں، چاٹتے ہیں، ذرا بچے کونا کھانا شروع کر دیتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا، وہ جو اندر طبیعت کے اندر ہوتی ہے نا بے صبری، تو بچے کھانے لگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 5 منٹ کے بعد آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ 15 میں سے 8 لوگ کھا چکے ہوتے ہیں، وہ پورا دیکھ سکتے ہیں، کھا لیتے ہیں بچے، برداشت نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جنہوں نے وہ کیا تو ان پر وہ چاکلیٹ کا پیسٹ لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بھی اگر نہیں کھاؤ گے 5 منٹ ویٹ کرو گے تو ایک اور انعام ملے گا۔ تو اس میں پھر بچے جو سنتے ہیں، چاٹتے ہیں، دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ یہ پورا آپ ان کے گیسچرز کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ 5 منٹ کے بعد آتی ہے تو بہت سے لوگ مارش میلو کھا چکے ہوتے ہیں اور پھر آ کر اس پر ایک اور مارش میلو سینڈوچ کرتی ہے۔ 15 منٹ کے بعد یہ ٹیسٹ مکمل ہوتا ہے تو 15 میں 4 بچے وہ ہیں جو مارش میلو نہیں کھاتے، باقی سب کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب 25% ہو نا۔ تجربہ کیا انہیں بچوں پر کام کر کے دیکھا گیا تو آگے چل کر دنیا میں جو بڑے منصب پر پہنچتے یہی بچے ہوتے ہیں جن کے اندر صبر، تحمل اور ضبط ہوتا ہے، جو بہت جلدی جو ہے چیزوں کے نرغے میں نہیں آتے۔ شراب ہے، عورت ہے، جوا ہے، پیسے، یہی چیزیں ہیں نا جو آدمی کو کھینچ لیتی ہیں۔ تو وہ آدمی جو ان سب مرغوبات نفس کے خلاف کھڑا رہے گا وہی آدمی بڑا آفیسر بنتا ہے۔ انہوں نے ان بچوں کا ٹریک ریکارڈ دیکھا اور آگے چل کر بڑے بڑے آفیسر کی سطح پر جو جاتے ہیں وہ مارش میلو ٹیسٹ میں جو بچے کامیاب ہوئے وہی بچے آگے چل کر بڑے مناصب پاتے ہیں۔ یہ تجربہ بتاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں 4 تجربے کیے گئے۔ سامویل علیہ السلام نے پہلے کہا کہ تم باتیں تو بڑی کرتے ہو، زور زور سے مطالبہ کرتے ہو جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، لیکن اگر جہاد کا حکم آ جائے خدا کی طرف سے تو تم میں سے اکثر لوگ جب منہ پھیر کر بھاگ جاؤ گے۔ قرآن نے بتایا ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو لوگوں نے کہا ہم میں لڑنے کی طاقت نہیں، ہم نہیں لڑ سکتے، اسی لیے وہ 4 لاکھ کی آبادی میں صرف 80,000 لوگ تیار ہوئے۔ یہ پہلا مارش میلو ٹیسٹ تھا کہ ایک سخت حکم دیا گیا، اور دیکھیے یہ حکم بڑھتے ہوئے سخت کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ یہ پہلا تو سمپل ہے، صرف حکم دیا گیا جہاد کا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہوئی کہ اطاعت کا، یہ اور ذرا مسئلہ ہے۔ جہاں تک جنرل حکم کا کمانڈمنٹ آ گیا جہاد کے لیے تو ذرا آسان تھا، پھر جب اطاعت کی بات آئی تو ایک ایسے آدمی کی اطاعت جو نسل کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے کم درجے کا آدمی ہو، وہ دوسرا ٹیسٹ تھا، اس ٹیسٹ میں بھی ایک بڑی اکثریت جو پیچھے چلی گئی، کہا کہ نہیں ہم اس کی اطاعت نہیں کر سکتے، طالوت کی اطاعت ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ 2 ٹیسٹ میں جو لوگ فیل ہو گئے اس کے بعد 80,000 لوگوں کو طالوت نے جمع کیا اور طالوت نے اپنی فوج کو جمع کر لیا۔ جب جا رہے تھے تو نہر سے گزرتے ہوئے پانی نہیں پینا چاہیے، لیڈر نے اپنے کیڈر کو آزمایا، بہت ضروری ہے، کیڈر کو آزمائے بغیر ساتھ میں نہیں لینا چاہیے، صرف کوانٹٹی ہمارے پاس میٹر نہیں کرتی ہے۔
اس کو میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ طالوت نے یہ کیوں کہا کہ چاہیں تو تم چلو بھر پانی پی سکتے ہو، سیراب ہو کر نہیں پی سکتے، یا تو پینا چاہیے تو نہیں پینا چاہیے نا. لیکن بعد میں مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ پانی نہیں پینا آسان ہے، یہ گھٹ پانی پی کر صبر کرنا مشکل ہے. بھیا آپ کو کھانا نہیں کھانے کے لیے کہا جائے تو کھانے بغیر رہ جائیں گے، لیکن آپ سے ڈاکٹر کہے کہ صاحب 2 بسکٹ کھانا چاہیے، 2 اڈلی کھانا چاہیے شوگر پیشنٹ کو، تو اس کے لیے وہ سب سے زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کم کھانا مشکل ہے، آدمی سیراب ہو کر کھانا چاہتا ہے، دسترخوان پر ساری چیزیں موجود ہو اور آدمی جو ہے کم کھائے، یہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اسی لیے طالوت نے کہا پانی نہیں پینے کا اگر حکم ہوتا تو شاید کچھ زیادہ لوگ بچ جاتے، لیکن چلو بھر پانی کا مسئلہ ایسا تھا کہ آدمی اس پر برداشت نہیں کر سکتا. یہ تیسرا ٹیسٹ تھا جس میں میں نے بتایا کہ 80,000 سے چھٹ کر 4,000 میں ہو گئے. اور آخری تجربہ یہ تھا کہ میدان جہاد میں لے جا کر ایسے کھڑا کر دیا جہاں سامنے سے دیکھا گیا تو عمالقہ کی قوم کے لوگ، قبیل جسہ جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، ان کے سامنے لڑنے نہتے لوگ، ان کے پاس کوئی اوزار نہیں، ہتھیار نہیں، ملٹری پریپریشن نہیں، اور سامنے کے لوگ ایسے ہیں، تو ان کا پتا پانی ہوا اور ان میں سے بڑی تعداد فرار ہو گیا. پہلے دے کر 310 312 لوگ بچ گئے. یہ 3-4 تجربوں سے مارش ملو ٹیسٹ بنی اسرائیل کا کروایا گیا. ایک لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے کیڈر کو ٹیسٹ کر کے آزما کر سلیکٹ کرتا ہے اور ان کے بل بوتے پر کوئی معرکہ جو ہے جیت سکتا ہے، ورنہ صرف تعداد کی بنیاد پر، نعروں کی بنیاد پر، اور لوگ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی باتوں کے دام میں پھنس کر جو کبھی فیصلہ نہیں لینا چاہیے. ایسا ہمیشہ اکثر ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے بڑے بڑے کام نہیں کرتے. منافقون کے بارے میں بھی قرآن میں سورہ منافقون وغیرہ میں یہی بتایا گیا ہے، باتیں جو لوگ بڑی کرتے ہیں لازم نہیں کہ وہ عمل میں بھی بڑے ہوں. اس لیے طالوت نے ان سب لوگوں کو آزمایا اور مختلف مارش ملو ٹیسٹ، آج کے زمانے سے آپ کہنا چاہیں تو ٹیسٹ سے گزارنے کے بعد منتخب شدہ لوگوں کو لے کر جب گئے میدان میں تو اس کے بعد کم من فیات قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ تعالیٰ نے قلیل جماعت کو، چھوٹی جماعت کو کثرت والی جماعت پر غلبہ عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آئندہ آنے والی ہم پر جو ذمہ داریاں ہیں اسے کما ہم ادا